کہ مولانا کو میں اپنی جوتی نکال کر ماروں گا، یہ لفظ مولانا کی شان میں برداشت جس کے بارے میں مولانا نے کہا کہ اس کو ووٹ کرو، میں کروں یا نہ کروں یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ، میں مولانا کی ذات پر حملہ کروں؟ یہ لوگوں کو تو نالائق اور غلیظ قسم کے لوگ قرار دیں، جن کی اوقات مولانا کی جوتیوں کی برابر بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ اورنگ آباد کے تمام ہی مشہور اور معروف علماء کرام کی ایک جماعت ہے، اور اس وقت ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں اور اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بزرگ عالم دین اور معروف اور مشہور مفسر قرآن حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے پورے علاقے مہاراشٹر کا پورا بایو ڈاٹا جمع کرتے ہوئے جس طرح سے ہم سب کے لیے نتیجے کے اعتبار سے جو بہتر ہو سکتا ہے، ان تمام امیدواروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر جگہ سے انہوں نے جس امیدوار کو منتخب کیا ہے یا نامزد کیا ہے، یہ ایک اپنی ذات میں بہت بڑا کام ہے اور بہت زیادہ وقت اس میں ان کے لیے صرف ہوا ہے۔ ہم شہر اورنگ آباد کی حد تک یہ بات بڑی ہی اس کے خوشی اور مسرت کے ساتھ میں عوام الناس کو بتا رہے ہیں کہ حضرت مولانا نے یہاں کے امیدواروں میں جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، وہ ان کا انتخاب بہت ہی ان کے اپنے اعتبار سے اور سیاسی نقطہ نظر سے وہ فائدہ بخش اور مسلمانوں کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور ان کے اس انتخاب پر ہم تمام شہر اورنگ آباد کے یہ علماء کرام سب اس کی تائید کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس امیدوار پر حضرت مولانا کی نظر انتخاب رہی ہے، ہم سب اس کے مؤیدین میں ہیں اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اسی کے حق میں وہ اپنے رائے دہی کا استعمال کریں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، ابھی نائب امیر شریعت مولانا عبدالرشید ندوی مدنی صاحب نے مولانا سجاد نعمانی سے متعلق اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ 13 نومبر 2024 کو جو مولانا کا اعلان ہوا، آج 14 نومبر 2024 کو انتخابات جو 20 نومبر کو ہونے والے ہیں، اس سلسلے میں مولانا نے مہاراشٹر سطح پر جن امیدواروں کا انتخاب کیا ہے، شہر اورنگ آباد کے علماء اس سلسلے میں کافی مرتبہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور مسلسل وہ کوشاں تھے، ہمارا کام بالکل آسان ہو گیا۔ ہم سب مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تائید کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبدالعظیم، صدر جمعیت علماء شہر اورنگ آباد ارشد مدنی۔ آج ہم لوگ مولانا حضرت مولانا عبدالرشید ندوی مدنی نائب امیر شریعت اورنگ آباد اور حافظ اقبال انصاری صاحب، مولانا نظام صاحب اور تقریباً شہر کے ذمہ داران علماء کی یہاں پر جو ہے ایک مشورہ طے ہوا، جس میں الحمدللہ جو مہاراشٹر کے ودھان سبھا کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر حضرت مولانا جو ہمارے بڑے ہیں اور مفسر قرآن ہیں، جن کی نظر عنایت ہمیشہ مسلمانوں کی رحم و کرم کے لیے ہمیشہ کے لیے بے چین رہتی ہے، انہوں نے اعلان فرمایا ہے ودھان سبھا کے لیے کہ کس امیدوار کو کہاں پر ساتھ دی جائے۔ آج الحمدللہ اورنگ آباد شہر اورنگ آباد میں بھی ان کی جو ہے اس فیصلے کا ہم استقبال کرتے ہیں، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ہر حال میں مولانا کے ساتھ ہیں۔ آج الحمدللہ مولانا عبدالرشید صاحب نے، حافظ اقبال انصاری صاحب نے جو اعلان کیے ہیں، ہم ان کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے ساتھ ہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم شہر کے معزز علماء، اہم ذمہ داران،
حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی کی سرپرستی میں یہاں جو جمع ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے جو الیکشن سے متعلق ریاستی سطح پر اعلان کیا ہے، مولانا نے بہت ہی حساس موضوع کو چھیڑا۔ مولانا کا فیصلہ بہت دانشمندانہ، عقل مندانہ حالات کے تناظر میں ملک کے جو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے بہت دانشمندانہ اقدام کیا، اور مولانا کے فیصلے سے پوری ریاست میں جو علماء تذبذب کے شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کو اس سے اطمینان نصیب ہو گیا ہے، اور اس بنیاد پر ہم مولانا کے فیصلے کی ستائش بھی کرتے ہیں، ان کے اقدام کی جو ہے تو تعریف کرتے ہیں، اور عوام سے اور مسلمانوں سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ مولانا نے جو فیصلہ کیا ہم اس کی جو ہے تو پوری طرح تائید کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کئی دنوں سے یہ مسئلہ الیکشن کا چل رہا تھا اور سبھی تذبذب کے شکار تھے، لیکن حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا پورے مہاراشٹر اسٹیٹ کے لیول کا جائزہ انہوں نے لے کر، اور کئی دنوں سے وہ جائزہ لے رہے تھے، ایسا کچھ نہیں کہ آج ہی انہوں نے یہ جائزہ لیا، اس سے پہلے بھی پورے مہاراشٹر کے انہوں نے لگ بھگ بڑے بڑے علاقوں کے دورے کیے، اور دورے کرنے کے بعد جس نتیجے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہاں ہمارے علماء اورنگ آباد اور ہمارے خاص طور سے مولانا عبدالرشید صاحب مدنی، ہمارے نائب امیر شریعت صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ سب لوگوں نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے جو فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سبھی کو ماننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی تذلیل اور جو توہین کر رہے ہیں، اللہ اس کو اس سے سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس 2024 اسمبلی الیکشن کے اندر جس طرح سے ابھی ہمارے قاری مدثر صاحب نے جو باتیں ہمارے سامنے کی ہے کہ مولانا سجاد صاحب نعمانی حضرت کا فیصلہ مہاراشٹر لیول پر ایک زبردست فیصلہ حضرت نے دیا ہے، حضرت کی سوچ کے مطابق اور حضرت کے نظریات کے مطابق، سوچ سمجھ کر زمینی حقائق کہیں پر دیکھے، اور کچھ اس کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انسانی فیصلہ ہے، یہ انسانی فیصلہ ہے، اس کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن مولانا نے جہاں تک کوشش کرنا تھی مولانا نے اس کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جو ہے تو مولانا کی ذاتیات پر، مولانا کی شخصیت پر کچھ ایسے نالائق اور خبیث اور غلیظ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، مولانا کی ذات پر بکواس کر رہے ہیں، مولانا کو برا بھلا کر رہے ہیں، جن کی اوقات مولانا کی جوتیوں کی برابر بھی نہیں۔ مولانا اس ملک کی نایاب شخصیت ہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، جن کی بات سارا ملک سنتا ہے، دنیا ان کی بات کو مانتی ہے۔ تو مولانا نے ایک رائے پیش کی، الحمدللہ ہمارے اکابر ہے، ہم مولانا کی بات کو سراخوں پر قبول کرتے ہیں، بالکل ڈنکے کی چوٹ پر قبول کرتے، کس کو پسند آئے نہ آئے، لیکن مولانا ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اکابر کے، ہمارے علماء کی شان میں گستاخی کرے۔ علماء کی شان میں گستاخی اس طرح سے کرے کہ وہ یہ الفاظوں کا انتخاب کرے کہ مولانا کو میں اپنی جوتی نکال کر ماروں گا، یہ لفظ مولانا کی شان میں برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کیا الفاظ ہیں یہ؟ علماء کی شان آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ علماء کی شان میں آپ لوگ گستاخی کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ علماء کا مرتبہ اتنا عظیم و بڑا ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ ہمارا اپنا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مولانا نے جس کے بارے میں مولانا نے کہا کہ اس کو ووٹ کرو، میں کروں یا نہ کروں یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں مولانا کی ذات پر حملہ کروں یہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عظیم شخصیت ہے، جن کی بات کو حکومت تک مانتی، اس لیے ہم اس بارے میں خیال رکھیں، مولانا کی ذات پر بالکل حملہ نہ کریں۔ مولانا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے قاری مدثر صاحب نے بھی ایسے لوگوں کو تو نالائق اور غلیظ قسم کے لوگ قرار دیے، بے شک قرار دیا، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متفق اور متحد ہو کر
एक जो है तो कोई भी प्लेटफॉर्म पर उतर कर इस असेंबली इलेक्शन को कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों के हक में बेहतरीन फैसला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज बाइट देने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता कल 13 नवंबर 2024 को हिंदुस्तान के एक नामवर और मौक़र आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के जितने उम्मीदवार हैं अपनी सूझबूझ के एतबार से उसको उन्होंने तय किया कि यहाँ से ये इसको सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ उसकी तायद करनी चाहिए। उनका हुक्मनामा, उनका ये कोई हुक्मनामा नहीं है, उन्होंने अपनी सूझबूझ के एतबार से लोगों के सामने एक अपनी ओपिनियन उनका कहा जाएगा वो उन्होंने रखा कि यहाँ से इसको तायद करना बेहतर है, यहाँ से इसको तायद करना बेहतर है और इस कैंडिडेट में को तायद की जाए तो अच्छा रहेगा, इस एतबार से उनका आया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर जो घमासान शुरू हुआ, ये बहुत अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है, अफसोसनाक चीज़ है कि इतने बड़े आलिम दीन जो मुल्क के बहुत मौक़र आलिम दीन है, साहिब सलूक है और बहुत बड़े उनकी खानका भी चलती है नेरल में, उनकी ज़ात पर कमेंट्स करना और ऐसी ऐसी बातें कि मैं आपको बयान बता भी नहीं सकता। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और उनके नाम पर गलत बयानी कर रहे हैं, उनको कमेंट कर रहे हैं, उनके नाम पर गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं। तुम्हें क्या हक पहुँचता है इतने बड़े अल्लाह वालों पर उंगली उठाने का? अगर तुम उनके फैसले से मुत्तफिक नहीं है तो तुम्हारा मसला, तुम जाने जिसको वोट देना चाहे तुम जानो, लेकिन उनके ऊपर गलत बयानी करना और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो बिल्कुल भी तौहीन आमेज है और हिकारत आमेज है और ऐसे ऐसे अल्फाज है, ये कतअन बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं उन मुसलमानों से कहता हूँ, खुसूसन मैं उसका नाम लूँगा, अबू आला आज़मी जिसका नाम है, वो खबीस ऐसी तरीके से कमेंट लिखता है हज़रत के मुताल्लिक कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्या औकात है तुम्हारी हज़रत के ऊपर लबकुशाई करने की? मैं आज इसीलिए आपके सामने आया हूँ कि उलमा का वक़ार मजरूह न करे। मुसलमान हैं हम लोग और उलमा की जो ज़ात है, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है, हम सब जानते हैं। तुम्हारी सियासत के चक्कर में इतने बड़े आलिम दीन पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, अल्लाह का डर और खौफ रखे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न करे। मैं तमाम उलमा बिरादरी की जानिब से मैं साफ ये बात कहता हूँ कि ऐसी तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाए। दूसरे भी बहुत सारे वीडियोस चले, वीडियोस बनाए गए, भाई तुम्हारा मसला है, तुम जानो, नहीं देना है आपको, नहीं माननी हजरत की बात तो तुम मत मानो, लेकिन हजरत की शान में गुस्ताखी, उनका नाम लेकर अजीब अजीब बातें लिखना, ये कोई भी बर्दाश्त ना हमने पहले किया है ना हम आगे बर्दाश्त करेंगे। और मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि जिसने भी ऐसे गुस्ताखाना कलिमात लिखे गए और डाले गए और उनकी गुस्ताखी जो उन्होंने की है इतने बड़े अल्लाह वालों की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम उलमा इकराम और ख़ासूसी तौर से मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी अमीर शरीयत नायब, जिनकी अभी इस वक्त इनकी सदारत में एक मीटिंग हुई है और जो तायद मौलाना और हमारे शहर के उलमा इकराम ने की है और हम मौलाना सज्जाद साहब नोमानी के तायद करते हैं और उनके फ़ैसले का हम खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के एतबार से हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब नोमानी ने भी एक लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की है और हम लोग मौलाना के फैसले पर राज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिलो जान से हम लोग खुश हैं। मौलाना के फैसला आने से पहले हम लोग मुज़ब्ज़ब थे, क्या करना है, कैसा करना है, किसको वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए,
لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے تو تمام علماء کرام الحمدللہ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ حضرت نے جو فیصلہ لیا ہے، حضرت نے جو فیصلہ دیا ہے الحمدللہ بہت بڑھیا ہے، بہت بہتر ہے، اور ہم جو ہے تو حضرت کے پیچھے ہے۔ تو اس بات پہ اللہ کا شکر ہے تمام اورنگ آباد کے علماء کرام متفق ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ووٹنگ اس جگہ پہ ہو جہاں پر حضرت نے بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک مدبر، مفکر اور بہت ہی سیاسی دوراندیشی اور سیاسی بصیرت کی حامل شخصیت مانی جاتی ہے۔ ودھان سبھا الیکشن سے متعلق انہوں نے جو ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے وہ نہ صرف عوام کے لیے بلکہ ریاست مہاراشٹر کے علماء کے لیے بھی بہت ہی اطمینان بخش ہے، اور ہم ان کے فیصلے کی اور ان کے جو اعلان کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ جو عوام اور علماء تذبذب اور کشمکش کا شکار تھے وہ تذبذب اب ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل الرحمان سجاد نعمانی کی صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمت اور قوت و طاقت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ودھان سبھا الیکشن کے تعلق سے مہاراشٹر کے اندر جن نمائندوں کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے، الحمدللہ جمیع علماء ائمہ اورنگ آباد اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہماری تمام عوام سے ایک گزارش یہ ہے کہ جیسے حضرت نے خاصدار کے الیکشن کے اندر بھی جو ہے تو جو ہمارے لیے طے کیا گیا تھا تو ہم لوگوں نے اس چیز کو، اس فیصلے کو مانا تھا الحمدللہ۔ اس فیصلے کو بھی جو ہے تو ہم قبول کریں، اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے اوپر جو کمنٹس اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور علماء اکرام کے تعلق سے جو کہا جا رہا ہے اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے لوک سبھا الیکشن کے متعلق جو نمائندوں کا انتخاب کیا ہے، ہم حضرت والا کی ودھان سبھا کے جو امیدواروں کا انتخاب کیا ہے، ہم حضرت والا کے اس انتخاب پر ان کی تائید کرتے ہیں، اور حضرت کے جو بھی ہیں احکام اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے اپنے ملک کی عظیم شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس طریقے سے لوک سبھا کے موقع پر جو محنت کی تھی، اس کے نتیجے میں الحمدللہ لوک سبھا کے اندر ہمارے اپنے اسٹیٹ کے اندر بہت سارے خاصدار چن کر گئے تھے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ اس موقع پر بھی حضرت نے جو ہے ودھان سبھا کے اندر بھی جس جگہ پر جن لوگوں کے نامزد جو ہے تائید کی ہے، ہم سب علماء کرام یہاں پر جو ہے حضرت کی جو تائید ہے اس کی تائید کرتے ہیں۔ ملک بھارت کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسمبلی الیکشن سے پہلے پورے مراٹھواڑے کا، مہاراشٹر کا دورہ کیا، اور ہر جگہ تحقیقات اور گہرائی سے نظر رکھتے ہوئے پورے مہاراشٹر میں حضرت نے کچھ نمائندوں کی اپنے اعتبار سے تائید کی ہے، اپنے اعتبار سے تعیین کی ہے۔ تو حضرت نے جن حضرات کی تعیین کی ہے، ہم حضرات علماء کرام اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ حضرت نے جن حضرات کو متعین کیا ہے انشاءاللہ الیکشن کے موقع پر ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اور اس موقع پر خصوصاً ہم حضرات علماء کرام اور مہاراشٹر کی عوام کسی کی تضلیل اور تضحیق اور الزام تراشی اور بہتان تراشی سے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.